وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے تکبر کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ آج کے اس مجلس میں بھی تکبر کی ایک بڑی نشانی بیان کرنے کا ارادہ، اور وہ نشانی ہے خدمت میں عار محسوس کرنا، کہ جب انسان خدمت کرنے میں عار محسوس کرے، یہ محسوس کرے کہ جی خدمت کرنا میرا کام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اندر تکبر موجود ہے۔ عاجز بندہ جو ہے، جس کے اندر سے تکبر نکل گیا ہے، وہ خدمت کرنے کے لیے تیار، اپنوں کی بھی، اپنوں سے بڑوں کی بھی، اپنوں سے چھوٹوں کی بھی۔ چنانچہ ہمارے وہ اکابرین جن کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ ان کے ہزاروں لاکھوں خدمت گزار ہوتے کبھی کبھی، یعنی کچھ ایسے بزرگ ہمارے جن کے واقعتاً لاکھوں چاہنے والے، ہر ایک ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار کہ ہمیں حضرت کی خدمت کا موقع ملے، ایسے بزرگوں کے بھی دل کے اندر یہ شوق کہ وہ بھی خدمت کریں۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، علماء کا اس بات پر اتفاق کہ ان کے زمانے میں بر صغیر پاک و ہند میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، اور اپنے وقت میں ان جیسا کوئی شیخ نہیں ہوگا۔ حدیث کا درس دیتے تھے، اور اس زمانے میں جہاں وہ حدیث کا درس دیتے تھے وہ صحن ہوتا تھا، کیونکہ طلباء بڑھ گئے تھے، تو کمرے میں نہیں بلکہ باہر اوپن ایئر میں حدیث کا درس دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اچانک سے تیز بارش شروع ہو گئی، تو طلباء بہت سارے تھے۔ اس زمانے میں کتابیں بہت ہی مشکلوں سے پرنٹ ہونے کا رواج نہیں تھا، زیادہ کتابیں جو ہیں وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی۔ تو بارش جو تیز ہوئی تو طلباء اپنی اپنی کتابوں کو سمیٹ کے بھاگے اندر، کہ اس سے پہلے کہ یہ کتابیں ہماری خراب ہو جائیں، کیونکہ ہینڈ ریٹن کتابیں ہوتی تھی، تو طلباء سارے صحن سے اندر کمروں کی طرف بھاگے، اور حضرت نے اپنی یہ جو چادر ہوتی ہے وہ پھیلائی، اور طلباء کے جو جوتے تھے ان کو چادر میں ڈالا۔ یہ دور حدیث کی کلاس پڑھانے والے بزرگ، ہندوستان کے سب سے بڑے شیخ، سب سے بڑے عالم، ان طلباء کے سارے جوتے اندر ڈالے اور جوتوں کو سر پہ رکھا، اور سر پہ رکھ کے آپ بھی اندر تشریف۔ طلباء نے دیکھا کہ جی ہمارے شیخ اور ہمارے استاد ہمارے جوتوں کو یوں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، چیخیں نکل گئیں، اللہ اکبر! کہ ایک تو وہ ہمارے کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور خدمت بھی کیا کہ ہمارے جوتے اٹھا رہے ہیں، کہ یہ وہ شخصیت کہ پورا ہندوستان ان کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار۔ تو طلباء نے بہت ہی حضرت سے معافی بھی مانگی اور گزارش کی کہ حضرت یہ آپ نے کیا ظلم کر دیا ہم پہ، کیوں آپ نے ہمارے جوتے اٹھائے؟
تو حضرت نے فرمایا کہ جو پورا دن قرآن اور حدیث پڑھتے رہتے ہیں تو رشید احمد ان کے جوتے نہ اٹھائے تو اور کیا اٹھائے. تو جو بھی اللہ والا ہوگا، جس کے اندر تکبر ختم ہو گیا ہوگا، وہ کبھی بھی خدمت میں آر محسوس نہیں کرے گا. یہ اصول ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دنیاوی اعتبار سے کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی بڑا جو ہے وہ اپنے دینی اعتبار سے کیوں نہ ہو. چنانچہ وقت کے بادشاہ بھی جو تھے، وہ بھی جب دل سے تکبر نکل گیا، بزرگوں کی صحبت میں پہنچ گئے، تو خدمت کرنے میں آر محسوس نہیں فرماتے. اللہ اکبر. چنانچہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑے ہندوستان کا بادشاہ، اور شیخ کی خدمت میں تہجد کے وقت پانی لے کے کھڑے ہوتے کہ حضرت بیدار ہوں گے تو وضو میں نے کروانا ہے. بادشاہت کے زمانے میں. تو جب تکبر نکل جائے گا، اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ خدمت کرنے میں آر محسوس نہیں ہوگی. اور اگر خدمت کرنے میں آر محسوس ہوتی ہے کہ نہیں جی یہ میرا کام نہیں ہے، میں ان کاموں سے بہت اونچا ہوں، اس کا مطلب ہے ابھی بھی تکبر موجود ہے. آج سے کئی سال پہلے یہ عاجز امریکہ پہنچا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. بہت ساری چیزوں نے بڑا حیران کیا امریکہ میں. جو بھی پاکستان سے یہاں سے جائے گا پہلی مرتبہ، کچھ چیزوں کو دیکھ کر بہت حیران ہو جائے کہ وہاں کا معاشرہ یہاں کے معاشرے سے بالکل مختلف ہے. وہاں پہ فیملی کا سسٹم بہت ہی عجیب و غریب الگ ہے. وہاں پہ مردوں عورتوں میں اختلاط بھی عجیب قسم کا ہے. شراب نوشی بھی بہت زیادہ ہے، منشیات کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے. اچھی چیزیں بھی ہیں، لوگ سچ بولتے ہیں، جھوٹ اس طرح سے نہیں ہے، رشوت خوری نہیں ہے، صفائی کا انتظام بہت زیادہ ہے. ویسے ملک خوبصورتی میں روڈز کے اعتبار سے، بلڈنگوں کے اعتبار سے، ہریالی کے اعتبار سے بڑا خوبصورت. تو کچھ اچھائیاں، کچھ بڑی پریشان کرنے والی چیزیں. تو مسلم سینٹرز بنے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اور جہاں بہت ساری چیزوں نے وہاں ہمیں حیران کیا، وہاں ایک اور چیز نے بھی حیران کیا کہ جو مسجدیں بنی ہوئی ہوتی تھیں، ان کے خادم کوئی ہائر کردہ بندہ نہیں ہوتا تھا جیسے ہماری مسجدوں کے خادم ہیں، بلکہ علاقے کے لوگ جو ہیں وہ مسجد کی خدمت کرتے، مسجد کی صفائی کرتے، لوگوں کو کھانوں پہ مسجد میں بلاتے، بڑے بڑے کھانے رکھے جاتے، فیملی نائٹس رکھی جاتی کہ جی عورتیں بھی آئیں، مرد بھی آئیں، بچے بھی آئیں، اور مسجد کی انتظامیہ کھانے پینے کا انتظام کرتی. مگر جو کھانا سمیٹنا ہوتا، صفائی کرنی ہوتی، ہم حیران ہوئے کہ کئی مرتبہ معاشرے کے اس علاقے کے امیر ترین لوگ ہوتے جو صفائیاں کرتے. تو پہلی مرتبہ جب گئے تو حیران کن چیز یہ تھی کہ مسجد میں کھانا کھایا
اب ذہن میں یہ تھا کہ جی مسجد کا جو خادم ہے وہ آ کے صفائی کرے گا، یہ کھانے پینے کی پلیٹیں وغیرہ اٹھائے گا، اور دیکھا تو بہت وہاں کے بڑی عمر کے بہت ہی مشہور ڈاکٹر اور ٹریش کا بیگ لے کے سامنے میرے کھڑے ہو گئے کہ جی آپ اپنا جو کچرے کی چیزیں ہیں یہ اس میں ڈال دیں، میں جا کے باہر پھینک کے آؤں گا۔ بڑی شرم محسوس ہوئی کہ دیکھو اپنی جگہ جو اس کا کام کاج ہے یہ ملینئر ہے، اور یہ اتنا بڑا مشہور ڈاکٹر ہے، اور خدمت مسجد میں آ کے اس انداز سے کر رہا ہے کہ ٹریش کا جو بیگ ہے وہ پکڑ کے میرے سامنے 18-19 سال کا نوجوان اس زمانے میں تھا، تو بڑی شرمندگی کے ساتھ وہ ٹریش ان کی ٹریش کے تھیلے میں ڈالا۔ تو پتہ چلا کہ انسان جب آر محسوس کرتا ہے خدمت کرنے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تکبر موجود ہے، اور جس کے اندر سے تکبر نکل گیا تو خدمت کرنے میں اور محسوس نہیں کرے گا، خدمت کو سعادت سمجھے گا۔ اور یہ بھی کچھ لوگوں کے اندر شوق ہوتا ہے کہ جی بڑے جو مشہور شخصیات ہیں نا، یا جو بڑے ہیں ان کی تو ہم خدمت کریں، باقی کسی کی بھی خدمت کرنے میں اور محسوس ہوتی ہے۔ تو ابھی بھی اس کا مطلب یہ کہ بہتری اچھی بات ہے، بڑوں کی تو خدمت کر رہے ہیں، یا مشہور شخصیات کی تو خدمت کرنے کے لیے تیار، یہ بھی پہلا سٹیپ ہے۔ مگر اگر اکراس دا بورڈ ہر ایک کی خدمت کرنے کے لیے ابھی طبیعت راضی نہیں، ابھی بھی تکبر اندر باقی ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، بر صغیر پاک و ہند کے بڑے عالم اور بڑے بزرگ، انگریزوں کے خلاف بہت بڑی تحریک آپ نے چلائی ہوئی تھی۔ اللہ کی شان، انگریزوں کا زمانہ تھا، آپ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، جس ڈبے میں آپ بیٹھے تھے آپ ہی کے سامنے ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا۔ ٹرین کا سفر لمبا تھا، کافی دیر گزری تو وہ انگریز اٹھ کر بیت الخلا کی طرف گیا، اور بیت الخلا کے اندر جاتے ہی واپس آ گیا۔ حضرت کو محسوس ہوا کہ شاید اس کو بیت الخلا کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اس نے استعمال ہی نہیں کیا، اور استعمال کیے وغیرہ کیونکہ ایسے اچانک گیا اور اچانک واپس اندر آ گیا، واپس آ گیا۔ تو آپ کو محسوس ہوا کہ جی اس نے استعمال نہیں کیا، اور اس وجہ سے نہیں کیا کہ اندر صفائی صحیح نہیں ہوگی، کہ ہمارے باتھ روموں میں، ٹرین کے باتھ روموں میں صفائی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت کھڑے ہوئے، آپ بیت الخلا گئے، آپ نے دیکھا کہ جی صفائی اس بیت الخلا کی صحیح نہیں ہے، آپ نے جا کے اس بیت الخلا کو پوری طرح سے صاف کیا، صاف کر کے آ کے واپس بیٹھے، اور اس انگریز سے کیا کہ اب باتھ روم صاف ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ اللہ اکبر! شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، اور خدمت کس کی اس کافر فرنگی کی جس کی خلاف آپ تحریک چلا رہے ہیں کہ جی اس نے باتھ روم استعمال کرنا ہے، وہ صاف نہیں ہے، میں جا کے صاف کر دیتا۔ اللہ اکبر! عجیب بات ہے، تو جب تکبر نکل جاتا ہے تو خدمت میں اور محسوس نہیں ہوتی ہے، اور خدمت میں اور اس لیے محسوس نہیں ہوتی ہے کہ خدمت کرنے کے فوائد اپنی نگاہوں سے دیکھ چکے ہوتے ہیں۔
یہ جو بڑوں نے کہا نا عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، یہ بڑوں نے یہ محسوس کیا کہ خدمت کرنے سے اللہ کی محبت دل میں بڑھتی ہے، اس لیے یہ کہا۔ اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ خدمت کرنے والے کو بلندیاں ملتی ہیں، کیونکہ خدمت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس نے عاجزی کی، اپنے تکبر کو توڑا، اور عاجزی کرنے والے کے ساتھ اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرمائے۔ تو جو خدمت کرتا ہے، خدمت کا ذوق رکھتا ہے، یہ خدمت میں آر کو توڑ دیتا ہے کہ نہیں جی خدمت کرنی ہے، تو وہ اللہ کے قرب کو دل میں محسوس کرتا ہے، اس لیے اس خدمت کرنے کو بڑا شوق رکھتا ہے کہ موقع ملے، یہ بڑی سعادت ہے۔ اس لیے حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج پہ تشریف لے گئے، حضرت قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے، حضرت ان کی زیارت کے لیے گئے تو قاری فتح محمد لیٹے ہوئے آنکھ بند کر کے جیسے بندہ سو جاتا ہے۔ حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، عمر 80s میں تھی، پہنچے اور دیکھا کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں تو حضرت کے پیروں کو دبانا شروع کر دیا۔ اس عمر میں بھی خدمت کا شوق، جب پیروں کو دبایا تو حضرت قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے دیکھا وہ حضرت حافظ غلام حبیب صاحب پیر دبا رہے ہیں، تو پیر سمیٹ لیے کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میرے پیر دبا رہے ہیں۔ اس وقت حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے کہ اب کوئی ایسا نہیں جو ہمیں خدمت کا موقع دے، کہ اب میری عمر ایسی ہوگی کہ ہر بندہ خدمت کرنے کے لیے تو تیار ہے مگر خدمت کا موقع کوئی نہیں دیتا۔ تو جس کے اندر سے تکبر نکل گیا وہ خدمت کے میں آر محسوس نہیں کرے گا، خدمت کو سعادت سمجھے گا۔ اللہ تعالی یہ اچھا وصف ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اللہ ہمارے تکبر کو دور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔